ناظرین کرام، میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ یہ اذان لاہور میں ہو رہی ہے، تو کراچی کے لوگ جو اس وقت پروگرام دیکھ رہے ہیں اپنے وقت کا انتظار کریں، تھوڑی دیر بعد کراچی میں اذان ہوگی۔ جی ہم پہلے نماز پڑھ لیں جی یا جواب دے دیں پھر ہم جی ایک تو مسجد کے بارے میں یہ تھا جی یہ جب یہاں لائنیں لگی ہوئی تھیں، صبح جب مفتی صاحب تشریف لائے تو دیکھا کہ یہاں خط کشیدہ تھا اور انہی بنیادوں پر یہاں مسجد یہ بنی۔ کچھ حضرات آئے اور انہوں نے آ کر یہ عرض کیا کہ حضرت اتنی بڑی مسجد، یہ جنگل ہے، سنسان ہے، یہاں کون آئے گا، کون نماز پڑھے گا؟ تو حضرت نے فرمایا کہ ایک دور آئے گا یہ بھی تنگ ہو جائے گی۔ اور آج ڈاکٹر صاحب ہم اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں کہ جب عیدین کا اجتماع ہوتا ہے، جمعات کا اجتماع ہوتا ہے، خاص طور پر رمضان میں، تو یہ ساری کی ساری جگہ باوجود وسعت کے تنگ ہو جاتی ہے۔ دوسری بات جو میں عرض کرنا چاہتا تھا وہ یہ کہ آپ نے حضرت مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے 3 صاحبزادوں کا ذکر کیا، حضرت مولانا عبد الرحمن صاحب، حضرت مولانا عبد الرحیم صاحب اور حضرت مولانا فضل صاحب۔ حقیقت حال یہ ہے کہ ان کی بہت بڑی قربانی ہیں اور ان کی بڑی خدمات ہیں۔ اصل جو اس کے جن کے دم قدم سے اللہ تعالیٰ نے یہ ساری رونقیں ہمیں نصیب فرما رکھی وہ مولانا عبید اللہ صاحب، جی مولانا جامعہ اشرفیہ کے محتمم بھی ہیں، شیخ الجامعہ بھی ہیں۔ حضرت مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال سن 1961 میں ہوا، اس کے بعد سے لے کر آج تک جامعہ اشرفیہ نے جتنی ترقی کی یہ محض اللہ کا فضل اور حضرت مولانا عبید اللہ صاحب کی خدمات اور ان کا اخلاص اور ان کی للہیت اور ان کا تقویٰ۔ اب میں جناب کا جو سوال تھا، اور آپ ماشاءاللہ اتنے ذہین ہیں کہ آپ نے اپنے سوال کے اندر جواب بھی دے دیا میری آسانی کے لیے۔ سوال آپ نے یہ کیا کہ اس وقت ہم یہ جرائم کی دنیا میں اور جرائم کے دلدل میں دن بدن کیوں پھنستے جا رہے ہیں، اور آج کا ہمارا مسلمان جو ہے وہ اسلامی تعلیمات سے کیوں دور ہوتا جا رہا ہے، کیوں اتنا بیگانہ ہوتا جا رہا ہے، بلکہ بے دھڑک ہو رہا ہے۔ اس کی 2 وجوہات ہیں جو مجھے سمجھ آتی ہے۔ ایک سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ جو جناب نے فرما دی کہ خوف خدا دل میں نہیں رہا۔ حکیم الاسلام حضرت مولانا قاری محمد طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو دارالعلوم دیوبند کے محتمم تھے، انہوں نے یہیں اسی جامع کی مسجد میں فرمایا کہ اگر گناہ سے کوئی چیز باز رکھ سکتی ہے اور وہ صرف اور صرف خوف خدا ہے، دنیا کی کوئی طاقت کسی شخص کو گناہ سے نہیں روک سکتی، کوئی حکومت نہیں روک سکتی۔ آپ سڑک پر روک لیں گے، آپ بازار میں روک لیں گے، آپ شہر میں روک لیں گے، لیکن وہ آپ کے گھر کے اندر جو کوٹھڑی ہے ڈاکٹر صاحب، تو وہاں گناہ کرنے سے کون روکے گا؟ اور وہاں اگر کوئی چیز روکے گی تو وہ صرف اور صرف خوف خدا ہوگا۔ خوف خدا ہمارے دلوں سے نکل گیا، اور اس کی کیا وجہ ہے؟ خوف خدا کیوں نکلا؟ اس کی بھی وجہ
عربوں کے ہاں ایک مشہور مقولہ ہے، اب اس کی مجھے تحقیق نہیں کہ یہ حدیث ہے یا نہیں، کچھ لوگوں کا خیال ہے حدیث ہے، کچھ ہے نہیں، وہ یہ ہے کہ الناس علی دین ملوکہم، رعایا جو ہوتی ہے وہ اپنے بادشاہوں کے طور طریق پر چلتی ہے، جیسے ملک کے حکمران ہوں گے، جیسے بادشاہ ہوں گے، رعایا وہی کام کرے گی۔ آج دیکھیں ہمارے اس معاشرے کے اندر اتنی جرأت سے جرائم کیوں ہو رہے ہیں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے حکمران یہ سب کچھ کر چکے اور کر رہے ہیں۔ ایک دور تھا ڈاکٹر صاحب کہ اگر کسی کو یہ الزام کسی پر آ جاتا کہ اس نے رشوت لی، وہ منہ چھپاتا پھرتا تھا، وہ اپنے اس الزام کے مارے بیچارہ وہ مرا ہی جاتا تھا، وہ سر اٹھا کر نہیں چلتا تھا کہ یہ مجھ پر الزام آ گیا کرپشن کا۔ آج آپ دیکھیں نیچے سے لے کر اوپر تک یا اوپر سے لے کر نیچے تک ہر شخص کرپشن کے اس دلدل میں پھنسا ہوا۔ وجہ کیا ہے؟ ہر آدمی، آپ جائیں گے پیٹرول ڈلوانے کے لیے، آپ کہہ دیں کہ بھائی یہ بڑا مہنگا ہو گیا، اتنا مہنگا کیوں کر دیا؟ اگلا فوراً جواب دے گا کہ جناب اس سے کمیشن جاتا ہے، اوپر کمیشن جاتا ہے۔ ہر آدمی نیچے والا دندنا رہا ہے کہ جب اوپر والا جرم کر رہا ہے تو میں کیوں رکوں؟ منہ سے کون پوچھے گا؟ اگر اوپر ہوا عبداللہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کا جناب نے حوالہ دیا، تو پھر نیچے رعایا وہ ہوتی ہے کہ جو رات کو نصف شب، وہ عورت کا واقعہ آپ نے بھی کسی کتاب میں نوٹ کیا کہ وہ اپنی بیٹی کو یہ کہتی ہے کہ کون سا اس وقت امیر المومنین دیکھ رہے، اگر ہم پانی ڈال لیں تو کیا بات ہے؟ اس بیٹی نے جواب دیا تھا کہ امیر المومنین نہیں دیکھ رہے، ان کا خدا تو دیکھ رہا۔ جب تک یہ کیفیت پیدا نہ ہو تو اس وقت تک جرائم سے باز نہیں آ سکتے۔ میں ایک وقفہ لیتا ہوں تاکہ ہم نماز یہاں پر قائم کر لیں، اور اس کے بعد پھر ظاہر ہے کہ ہمارے ڈاکٹر سعد صدیقی صاحب بھی تشریف فرما ہیں، مولانا محمد یوسف خان صاحب بھی ہیں، اور مجیب الرحمان انقلابی صاحب بھی ہیں، اکرم کاشمیری صاحب سے بھی بہت ساری باتیں کرنی ہیں، لیکن پہلے ایک وقفہ، ہم نماز کی طرف جا رہے ہیں، اور جب ہم آئیں گے تو انشاءاللہ تعالی آپ کے جو سوالات ذہن میں ہیں، جو میں سمجھ سکتا ہوں کہ کیا کرنے چاہیے، کوشش کروں گا کہ وہ سوالات علماء کرام کے سامنے رکھوں۔ ایک چھوٹا سا وقفہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ یہ ساتھ لگا رہے ہیں؟ یہ مائک کا کیا ہوگا؟